ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے، پستی دینے والا بھی وہی ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے دے کر کے چھین لیتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات پر اس اکیلے رب کا حکم اور آرڈر چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی شہر
شہر کی کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود السلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے، اور اول وقت کے اندر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ اول پہلی بہار جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، میرے سہنے نبی پھر پہلی بہار بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، انسان کے لہو کا پیاسا، ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ماؤں کے ساتھ بیٹے زنا کیا کرتے تھے، ایک عورت کے ساتھ 10 مرد نکاح کر لیا کرتے تھے، عورت ٹیشو پیپر کی حیثیت رکھتی تھی، استعمال کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہی کے اندر تھی، اندھیرے کے اندر تھی، پستی کے اندر تھی۔ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ انسان اپنی حیثیت کھو بیٹھا تھا، انسان جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کائنات کی سرزمین کے اوپر، مکہ کی اس دھرتی کے اوپر تیرا اور میرا سہنا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میرے نبی پیدا ہوئے، میرے نبی دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اور یہ کون آیا ہے؟ دیکھیے تو صحیح، میرے نبی آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ احمد مجتبی بن کر کے آئے ہیں، محبوب خدا بن کر کے آئے ہیں، اشرف المخلوقات بن کر کے آئے ہیں، افضل الموجودات بن کر کے آئے ہیں، افضل الانبیاء بن کر کے آئے ہیں، افضل الازکیاء بن کر کے آئے ہیں، اشرف الناس بن کر کے آئے ہیں، احکم الناس بن کر کے آئے ہیں، نبی الحرمین بن کر کے آئے ہیں، محبوب رب المشرقین بن کر کے آئے ہیں، جد الحسن والحسین بن کر کے آئے ہیں، امام القبلتین بن کر کے آئے ہیں، سید العارفین بن کر کے آئے ہیں، سید الساجدین بن کر کے آئے ہیں، سید الراکعین بن کر کے آئے ہیں، سید الخاشعین بن کر کے آئے ہیں، سید و سردار بن کر کے آئے ہیں، قافلہ سالار بن کر کے آئے ہیں، حبیب کردگار بن کر کے آئے ہیں، بہار کائنات بن کر کے آئے ہیں، حسن کائنات بن کر کے آئے ہیں، فخر کائنات بن کر کے آئے ہیں، فخر موجودات بن کر کے آئے ہیں، دعائے خلیل بن کر کے آئے ہیں، فضل رب جلیل بن کر کے آئے ہیں، سید الورا بن کر کے آئے ہیں، بدر الدجا بن کر کے آئے ہیں، شمس الضحیٰ بن کر کے آئے ہیں، احمد مجتبی بن کر کے آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں، نوح علیہ السلام کی استقامت لے کر کے
آئے ہیں, ابراہیم کی خلیلی لے کر کے آئے ہیں, موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں, یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں, یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں, ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں, ادریس کا درس لے کر کے آئے ہیں, سلیمان کی حکومت لے کر کے آئے ہیں, عیسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے, رب کا احسان بن کر کے آئے ہیں, رب کا کلام بن کر کے آئے ہیں. اور جب میرا سہنا نبی دنیا کائنات میں آیا ہوگا, کائنات کے اندر منادی تو ہوئی ہوگی, اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے, بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے والا محمد آ گیا ہے, بے سہارا سے کہہ دو تمہیں سہارا دینے والا محمد آ گیا ہے, گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں لے جانے والا محمد آ گیا ہے. نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا, بیت اللہ کو تعمیر فرمایا, تو بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور رب سے وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا. سبحان اللہ, وہ مانگ لیا جس جیسا دوسرا کائنات کے پروردگار نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اور کیا کہا, اب میرے نبی آئے کیوں ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ قرآن کی آیات ہیں. آمد مصطفیٰ, مقصد آمد مصطفیٰ, مشن آمد مصطفیٰ, میرے نبی دنیا کائنات میں کیوں تشریف لے کر کے آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی میرے نبی فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر کے دنیا کائنات کے اندر میں حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں, اپنی اماں کا خواب بن کر کے آیا ہوں, اور حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر کے آیا ہوں. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایسا نبی عطا کر دے جو انہی میں سے ہو, اور آ کر کے کیا کرے, یتلو علیہم آیاتی کا, انہیں آ کر کے قرآن سنائے. مجھے کہنے دیجئے حضرت ابراہیم نے ایسا نبی مانگا ہے جو آ کر کے لوگوں کو قرآن سنانے والا ہے. حضرت رسول اللہ نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے, اور کائنات کے پروردگار نے پھر دعا کو قبول کیا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا, میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. محبوب تو میرا تھا لیکن میں نے عطا تمہیں کر دیے. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے, لیکن دیکھو نا میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا, میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. اور کس لیے عطا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی ہی, کس لیے کائنات کے سہنے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ وہ تمہیں قرآن سنائیں. میرے نبی قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں, تمہیں شرک سے بچانے کے لیے آئے ہیں, سنت کا متوالا بنانے کے لیے آئے ہیں, بدعات کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں, حق کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں, اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں, زنا کی دلدل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, بیٹیوں کے حقوق دلوانے کے لیے آئے ہیں, ماں باپ کا ادب بتانے کے لیے آئے ہیں, حیا کا سبق سنانے کے لیے آئے ہیں, سچی بات بتانے کے لیے آئے ہیں, در در پہ جھکنے والوں کو ایک در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا آمد مصطفیٰ, اس کے پیچھے لگاؤ آپ جشن آمد مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. اب سنو قرآن کی بات. قرآن کہتے ہیں میرے نبی جشن کے لیے, بولو جشن کے لیے, میرے نبی کی آمد کا مقصد بازاروں کو آباد کرنا, میرے نبی کی آمد کا مقصد جھنڈیاں لہرانا, میرے نبی کی آمد کا مقصد گانا بجانا کرنا. کیا مقصد ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ,
میرا نبی آیا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. یہ کتنی باریک خوبصورت بات ہے, بات سمجھ آ جاتی ہے. میرے نبی دنیا میں آئے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے. میرے نبی فرماتے یہ جو قوم جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی نا, میرے نبی نے اس قوم کو پکڑا, سینے سے لگایا, ان کا تزکیہ نفس کیا اور ان کو جنت کی ٹکٹ عطا کروا دی. سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر, میرے نبی نے لوگوں کو کیسے پاک کیا. مقصد آمد مصطفیٰ, مشن آمد مصطفیٰ, آپ کی سماعتوں کو سلام, آپ کی سماعتوں کو سلوٹ. حقیقی معنی میں ممبر و محراب کا سامعین پر اثر ہوتا ہے, اور یہ ممبر بڑا معتبر ہے اور بہت بڑا ممبر ہے. آپ کی سماعت بھی اسی قدر اونچی اور بڑی خوبصورت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی نے کیسے لوگوں کو پاک کیا. میرے نبی کا ایک یار میرے نبی کے پاس آیا, آ کر کے عرض کرتے, اے اللہ کے پاک پیغمبر, اذنلی فی الزنا, مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کا شوق ہے, مجھے زنا کا ذوق ہے, میں زنا کا ارادہ رکھتا ہوں, مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. میرے پیغمبر تشریف فرما. صحابہ کا جمع غفیر ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی تلواروں کو نکال لیا, اور اللہ کے پاک پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے. وہ پیغمبر جس کے اندر ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا ہے, اس پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آ گیا. غصے کے اندر میرے نبی کے یار آ گئے, تلواروں کو نکال لیا ہے. میرے نبی فرماتے ہو نہیں ہو میرے یارو, ذرا رکو تو صحیح نا, مجھے اپنے مرید سے بات تو کر لینے دو نا, مجھے اپنی تعلیم تو بتا لینے دو نا. میرے پیغمبر نے اپنے اس یار سے کہا, او میرے یارو, میرے صحابی, ذرا میرے نزدیک تو آنا, ذرا میرے نیڑے تے آنا, ذرا میرے قریب تو آنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے کہنے دیجئے فیصل آباد والو, میرے نبی نے گناہگاروں کو اپنے قریب کیا ہے, میرے نبی نے گناہگاروں کو سینے سے لگایا ہے. اگر میرا نبی گناہگاروں کو سینے سے نہ لگاتا ہمارا بنتا ہی کیا. میرے نبی نے اپنے اس یار کو قریب کیا, اب قریب کر کے اب تزکیہ ہونے لگے, اب میرے نبی کا انقلاب آنے لگے, اب میرے نبی کی تعلیمات کا اثر ہونے لگے. میرے نبی فرماتے ہیں یار مجھے ایک بات تو بتا, اتحبہ لأمک, کیا تو پسند کرتے جس چیز کی اجازت تو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے, اگر کوئی زنا تیری ماں کے ساتھ کرے, اگر کوئی زنا تیری بہن کے ساتھ کرے, اگر کوئی زنا تیری بیٹی کے ساتھ کرے, اگر کوئی زنا تیری خالہ کے ساتھ کرے, اگر کوئی زنا تیری پھوپھی کے ساتھ کرے, کیا تو پسند کرتا ہے؟ کہتے نہیں 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 اللہ کے پاک پیغمبر, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں تو پسند نہیں کرتا. میرے نبی فرماتے ہیں یار پھر تو جس کی اجازت مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. سبحان اللہ. تزکیہ ہو گیا, میرے نبی کا انقلاب آ گیا, میرے نبی نے تعلیم کا اثر دکھایا. وہ یار آنکھوں جھکا دیتے اور عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, میں کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ اسے کہنا چاہیے تھا اللہ کے پاک پیغمبر میرے دل کا تزکیہ ہو گیا ہے, میں پاک ہو چکا ہوں. میرے نبی نے پھر یہیں پر بات ختم نہیں کی, کہا میرے یار اور نزدیک ہو. میرے نبی نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کے دل کو صاف کر دے, اسے گناہوں سے پاک کر دے. پھر فروقی کا جملہ مکمل ہوا. میرے نبی آئے ہیں لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. یہ صحابی کو پھر ایسا مسئلہ سمجھ آیا, صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی, ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھا ہو. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ تزکیہ. یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے, یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے, یہ مشن میلاد مصطفیٰ ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, یہ تھوڑا سا اے والی جڑی محبت ہے نا حضور دی گل منن والی, یہ تھوڑی جی اوکھی ہے. سال بعد بس
جلوس کر لو، جھنڈیاں لہرا دو، یہ تو بڑا آسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یہ انقلاب میرے پیغمبر کا، یہ تبدیلی میرے پیغمبر کی، اور آئیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، ابھی میرے نبی کا انقلاب نہیں آیا تھا۔ لوگ کبھی لات کو پوجتے، کبھی منات کو پوجتے، کبھی عزا کو پوجتے، کبھی حبل کو پوجتے، کبھی چاند کو پوجتے، کبھی سورج کو پوجتے، کبھی آگ کی پوجا کرتے، کبھی آلہ تناسل، یہ جو پیشاب والی نالی ہے اس کی بھی کبھی کبھی پوجا کر لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، کیسا عجیب انداز تھا۔ میں نے سچ کہا نا کہ انسان نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے بت بناتا، بت بنا کر کے اس کو سجدہ کرنے لگ جاتا۔ کبھی کبھی سفر پر جاتے ہوئے آٹے کا بت بناتا اور بت بنا کر کے اس کی پوجا کرتا۔ جب اس کا آٹا ختم ہو جاتا، اپنے اسی خدا کو، اپنے اسی مشکل کشا کو دوبارہ گوندتا اور گوند کر کے روٹی بنا کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ پتہ کوئی نہیں ہے عبادت کس کی کرنی ہے، پتہ کوئی نہیں الہ کون ہے، پتہ کوئی نہیں مالک کون ہے۔ انقلاب آیا میرے پیغمبر کا، میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی۔ میرے پیغمبر کا پہلا غلام، غلاموں میں سے پہلا غلام آیا اور آ کر کے سیدنا بلال نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، میرے پیغمبر کے مشن کو اپنایا، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو سینے سے لگایا۔ اب میرے پیغمبر کا انقلاب سیدنا بلال کے اوپر برپا ہو گیا۔ اب تبدیلی آ چکی ہے۔ اب امیہ نے پکڑ لیا، امیہ پکڑ کر کے مارتا ہے، امیہ تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے، اوپر بھاری پتھر کو رکھ دیتے، اوپر خود چڑھ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے بلال، یہ جو تیرے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ جو تیرے اندر چینجنگ آئی ہے، تو نے لات منات عزا اور حبل کو چھوڑ دیا، تو ایک الہ کو مانتے، اس ایک الہ کو چھوڑ دے ورنہ تجھے مار ڈالوں گا، اس ایک الہ کو چھوڑ دے ورنہ تیرا خون چوس ڈالوں گا، اس ایک الہ کو چھوڑ دے ورنہ تیری خیر کوئی نہیں۔ بلال کو ماریں پڑ رہی ہے، بلال تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹے ہوئے۔ امیہ پھر بول کر کے کہتے بتا تو صحیح نا، ایک الہ کی عبادت کرنا چھوڑتے ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ سیدنا بلال سے بولا نہیں جاتا۔ آپ اپنی جسم کی ساری قوت جمع کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے فیصل آباد والو وہ میں جملہ آپ کی دلوں کی تختی پر لکھ دوں، آپ کی پیشانی پر نقش کر دوں۔ سیدنا بلال انگلی کا اشارہ کر کے صدا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں امیہ تو مجھے جتنا مرضی مارتا چلا جا، بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ میرا دل چاہتا ہے میں پورا خطبہ میں یہی پڑھتا رہوں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے کہنا بڑا آسان ہے، تپتے ہوئے انگاروں پر رب کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ امیہ مارتا ہے، امیہ نے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ہے، لیکن سیدنا بلال اپنی زبان حال سے کہتے ہیں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ توڑی سبحان اللہ آستہ ہوگی یہ کس کیا کو؟ یہ انقلاب کیسا انقلاب ہے، کیسی تبدیلی ہے کہ غلام ہیں، غلام کی مرضی اپنی نہیں ہوتی، لیکن واہ سبحان، میرے نبی نے کیا سکھا دیا، کیا پڑھا دیا کہ اب مالک کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ نہیں جان جاتی ہے تو جائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ بلال ذرا آہستہ آواز نہ کہہ لیا کر، ذرا توحید کا نغمہ آہستہ بول لیا کر۔ کہا ابو بکر رب کی توحید کا نغمہ
بلال آہستہ آواز میں بلند کرے، بلال کو لطف نہیں آتا ہے. سبحان اللہ، یہ کیا انداز، یہ کیا تبدیلی آ گئی. اسی لیے پھر میرے نبی نے بھی یہ شان بھی تو سیدنا بلال کو اسی انداز کے ساتھ ملی ہے نا. میرے نبی فرماتے ہیں صبح سویرے نا میرے نبی نے سیدنا بلال کو بلایا اور بلا کر کے کہا، او بلال یار ایک بات تو بتا، میں رات کو جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کی سیر کرتے ہوئے وہاں پر میں موجود تھا، جبریل موجود تھا. میں نے جبریل سے پوچھا، او یار جبریل یہاں پر تو ہے، یہاں پر میں ہوں، لیکن یہ تیسرے شخص کی چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ تیسرا شخص اور کوئی نہیں ہے بلکہ آپ کا کالے سے رنگ والا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، اللہ چلنے کی آواز جنت میں سنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ جس نے میرے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا. سبحان اللہ. ادھر آؤ نا، ادھر تعلیم کی طرف آئیں، ادھر میرے پیغمبر کے مشن کی طرف آئیں. آئیے حضرات گرامی کے ادھر آگے چلتے چلے جائیے. ایک ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر، اس نے نا اس انقلاب کو بیان کیا، اس انقلاب کو کہ یہ جو غلام تھے ان کو تو لوگ مارا کرتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن سیدنا بلال کا یہ انقلاب، میرے پیغمبر کا یہ انقلاب جو 23 سال کے مختصر عرصہ میں میرے نبی نے برپا کیا، تاریخ ساری حیران اور پریشان ہے. ایک شخصیت آئی، 23 سال کا مختصر عرصہ گزارا اور ساری کائنات کو فتح کر کے چلی گئی، ساری کائنات کے اوپر اپنی تعلیمات کا پرچم لہرا کر کے چلی گئی. اب وہ نا اپنے اشعار کے اندر میرے نبی کا انقلاب بیان کرتے اور قربان جاؤں کمال ہی کر دیتا ہے. اگر آپ کو بھی مزہ آئے تو بولیے گا. ہندو شاعر جگت ناتھ آزاد بولا اور بول کر کے کہتے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، ملحدم الہی کس نے قصر و کسرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. بلال تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کے رسول کرنا کیا ہے، بلال تو نے اذان کہنی ہے. سیدنا بلال نے عرض کیا ہوگا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آنا رفیع الصوت، میری آواز بہت بلند ہے، اگر میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر کے بھی اذان دوں گا تو وہ چوکوں میں سنائی دے گی، وہ چرستوں میں سنائی دے گی، وہ بازاروں میں سنائی دے گی، وہ داروں میں سنائی دے گی. نبوت نے سیدنا بلال کا جواب سن کر کے مسکرا کر کے کہا ہوگا، او بلال، صرف آذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا کائنات کو بتانا مقصد ہے کہ لوگ غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے. سبحان اللہ. کتنا اونچا کیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. سبحان اللہ. سارے سردار دیکھتے ہیں یہ تو وہ بلال ہے، یہ تو وہ بلال ہے. اور ایک لقب دیا میرے نبی نے. اب حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر جیسے کبار صحابہ بھی حضرت بلال کو جب بلاتے نا تو بلا کیا کہتے، وہ دیکھو سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا. سبحان اللہ. سبحان. میں ایک جملہ کہوں آپ کو کہ کیا غلامی ہے حضور کی، کیا ہی غلامی ہے. جس غلامی میں بندہ جب آ جاتا ہے تو غلام نہیں رہتا، سردار بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی کے در یہ انقلاب، تبدیلی اور چینجنگ حضرت عمر نے بھی کہا نا. حضرت عمر فرماتے ہو، یارو جب میں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، میرے باپ مجھے کہا کرتا تھا کہ یار عمر، تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا. ہم وہ بدو لوگ تھے جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. دیکھو جب میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے اوپر اپنے نبی کی تعلیمات کا اثر ہوا. یہ وہی عمر ہے جسے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، اب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن چکا ہے.
یہ انقلاب ہے عمران خان صاحب، یہ انقلاب ہے، اسے تبدیلی کہتے ہیں، اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ بن رہا، کیا بن رہا ہے؟ اونچی بولو، کیا بن رہا ہے؟ یہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے۔ ایک ہیرے کو میرا نبی ایک ہیرے کو تراش رہا ہے میرا نبی، یہ جماعت بن رہی ہے، یہ جماعت بن رہی ہے، یہ انقلاب آ رہا ہے۔ حضرت عمر، یہی تو پھر توحید ہے نا، یہی تو انقلاب آیا۔ حضرت عمر جب انقلاب نہیں آیا تو لوگ لات منات عزا ہبل بتوں کی پوجا کرتے، پتھروں کی پوجا کرتے، لیکن یہ دیکھو نا کیسا انقلاب ہے۔ حضرت عمر نا ایک دن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو چومنے لگے، اور اس کو چومنے سے پہلے اس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، تو ایسا پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمر تجھے چوم اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ چینجنگ ہے۔ حضرات گرامی کی در توحید جو در در پہ جھکنے والے تھے، میرے نبی نے آ کر کے ان کو ایک رب کی پہچان کروائی۔ میلاد منانا ہے نا، تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جتنے ہیں نا در در پہ جھکنے والے، ان کو بٹھاؤ، بتاؤ کہ میرے نبی آئے کیوں تھے۔ جہاں پر تم نے جشن لگایا نا، وہاں لفظ مشن لگا دو، مشن آمد مصطفیٰ، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، آپ کی تبدیلی، آپ کی چینجنگ آپ دیکھتے چلے جائیے۔ حضرت مرثد، یہ دیکھیے نا، یہ مکہ کی گلیاں ہیں، مکہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا نوجوان ہے، مکہ کی تاریک راتیں اور سناٹا چھایا ہوا، یہ وہی جوان ہے جس کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی، جو عاشقی اور مشوقی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ لیکن ایک روز میرے نبی کے پاس آ چکا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، میرے نبی کی تعلیمات کو حاصل کر چکے، اب میرے نبی کا انقلاب ان پر برپا ہو چکا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے بھیجا، کہا جاؤ نا مرثد، جا کر کے قیدیوں کو آزاد کروا کر کے لے کر کے آؤ۔ اب دیکھیے، یہی مکہ کی گلیاں ہیں، یہی مکہ کی تاریک راتیں ہیں، ان تاریک راتوں کے اندر چھپتے چھپاتے حضرت مرثد یہ جو قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے، چھپتے چھپتے وہی عورت، عناق نامی عورت، جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق تھا اور پرانی محبت تھی، پرانی محبتیں اور انداز تھا، اس نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے کہتی ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت مرثد کے قدم رکتے نہیں ہیں، یہ پھر بول کر کے کہتی ہے مرثد رک جاؤ نا، رکتے کیوں نہیں ہو، تمہاری ہماری تو بڑی محفلیں سجا کرتی تھی، تمہاری ہماری تو تنہائی میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، یہ دیکھو نا آج طریقی بھی ہے، آج سناٹا بھی ہے، آج دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آؤ نا اپنی محفل کو سجاتے ہیں، آؤ نا اپنی محفل کو دیکھو نا، میرا حسن دیکھو، میرا شباب دیکھو، میرا کمال دیکھو، میں وہی ہوں جن کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، آج تم رکتے کیوں نہیں ہو، آج تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو، تمہارے میرے درمیان تو حائل بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مرثد نے ایک جملہ بولا، میں کہتا ہوں جملہ نہیں، میرے پیغمبر کا انقلاب بولا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کیوں نہیں حائل ہے، الاسلام حال بینی و بینک، آج تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، آج میں تبدیل ہو چکا ہوں، میرے اوپر انقلاب آ چکا ہے، میرے اوپر تبدیلی آ چکی ہے، میرے اوپر میرے پیغمبر کی تعلیمات کا اثر آ چکا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت مرثد اب راہزن نہیں رہے بلکہ راہبر بن گئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، جو راہزن تھے بنے وہ رہبر، بدل ہی گیا نظام کیسا۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ چینجنگ آج کے نوجوان کے اندر بھی آنی چاہیے۔ آج کا نوجوان بھی اسی انداز کے ساتھ بے حیائی والی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندیز ویب سائٹس، گندی ویڈیوز کو کون لوگ دیکھتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آئے ہو تم مسلمانوں، پہلے نمبر پر آئے ہو تم۔
رات کی تاریکی کے اندر لیپ ٹاپ کھول کر کے تنہائی کے اندر گندی ویڈیوز دیکھنے والوں، آج کے بعد مقصد آمد مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر لے جاؤ اور کہو آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ کسی کے موبائلز کے اندر لڑکیوں کے نمبر موجود ہیں، انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے اور انہیں کہیے الاسلام حال بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکے، اگر تم ایسے کر لو تو میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو، اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان، یہ انقلاب ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ یہ لفظ انقلاب آپ کے دل پہ لکھنا چاہتا ہوں، اونچی بولو یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، یہ وہی لوگ تھے جب گناہ کر لیا کرتے، خطا کر لیا کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اپنے گناہوں کو سرعام محفل کے اندر بیان کیا کرتے، سرعام مجلس کے اندر، اشعار کے اندر بیان کیا کرتے۔ لیکن جب میرے پیغمبر کا انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چینجنگ آئی ہے، اب میرے نبی کا ایک یار ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، ڈرتے ڈرتے میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتے اے اللہ کے پیغمبر اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد قائم فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آؤ نا حضرات گرامی قدر، غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی تو آپ سے بھی ہوتی ہے، لیکن فیصلہ باد کے باسیوں، ہم غلطی کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، غلطی کرنے کے بعد میری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا ہے، غلطی کرنے کے بعد میں اپنے رب سے آ کر کے معافی نہیں مانگتا ہوں۔ معلوم یہ پڑا میرے اوپر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا انقلاب نہیں آیا، میں نے مقصد آمد مصطفیٰ کو پہچانا کوئی نہیں، میں نے اپنے نبی کے مشن کو سینے سے لگایا کوئی نہیں۔ یہ دیکھیے نا صحابی رسول ہے، تڑپ رہا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، جو سزا بنتی ہے دنیا میں دیجئے، جہنم کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے تجھے اور مجھے تو نہیں لگتا ہے نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب رب سے ملاقات ہوگی تب دیکھا جائے گا، حقیقی معنی میں دیکھا جائے گا، تب تو دیکھے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج اپنے نبی کے مشن کو سینے سے لگائیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عورت آ گئی، عورت سلف نازک عورت ہے، اس سے زنا ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، آگے آ کر کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر جو سزا بنتی ہے دیجئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فیصلہ فرمایا، اس پر حد قائم ہوئی، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ پتھر مار رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے پتھر مارا، لہو کا فوارہ نکل کر کے آپ کے جسم، آپ کے لباس کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر چند چھینٹیں گر جاتی ہیں۔ حضرت خالد کے چہرے پر ناگواری کے سرات آئے کہ یہ تو گندا خون میرے اوپر گر چکا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اور رحمت بولی میرے نبی کی۔ میرے نبی بول کر کے کہتے ہیں نہیں 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 خالد، اپنے چہرے پر یہ ناگواری کے سرات نہ لے کر کے آؤ، رب کعبہ کی قسم ہے میری صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو 70 گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے 70 گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہے۔ کسی کو بتاؤ کہ میلاد ایسے مناتے ہیں، کسی کو بتاؤ کہ میرے نبی کے آنے کا یہ مقصد ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ نہ رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں آپ کی گھڑی فیصل آباد کی بڑی تیز چلتی ہے اور صرف بڑا مختصر وقت رہ گیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر میں شارٹ کٹ کرتا چلا جاؤں۔ کونے دو انشاءاللہ پنجابی صاحب بیٹھے نے، انہاں دا واس چلے تو جمعے تو بعد پھر جمعہ شروع کرا دن۔ اے اللہ انہاں نو حیاتی دوے، زندگی دوے، اللہ انہاں نو لمبی عمر دوے۔ اللہ نے بڑا دین دا کم لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ سنیے انقلاب، انقلاب پیغمبر۔ حضرات گرامی قدر آئیے تیسری بات سنیے، انقلاب آیا، سوچوں پر انقلاب آیا، سوچ تبدیل ہوئی۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے، انسان تب تبدیل ہوتا ہے جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔
انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے نا. آپ میں سے ایک بندہ یہ سوچ لے کر کے چلے جائے نا, یار فاروقی صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ہمارا مولوی تو نہیں کہتا ہے, ہمارا مولوی تو کہتے ہیں بس جشن مناؤ, جھنڈیاں لہراؤ, اور فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگاؤ, میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد پہچانو. اب یہ جو سوچ, اگر میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں بیان کیا پرسوں, تو میں نے کہا کہ میلاد منایا ہے ابو لہب نے. میلاد منایا کس نے؟ میلاد کی خوشی منائی ابو لہب نے, اور مقصد آمد مصطفیٰ اور مشن کو اپنایا ابو بکر نے. ابو بکر میں اور ابو لہب میں جتنا فرق ہے نا, اتنا ہی فرق مشن کے اندر ہے اور جشن کے اندر ہے. سبحان. میں نے اس کو کہا کچھ نہیں, لیکن بعد میں مجھے فون آیا. یہ ہمارا ایک بہت بڑا چودھری تھا, وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے آ کر کے ہمیں کہا ہے کہ فاروقی صاحب نے ایک گل سانو سمجھا دیتی ہے, وہ سانو آ کے کچھ نہیں گئے, لیکن گلاں دے وچ سانو ابو لہب دے نال ملا گئے نے, ویسے سانو کچھ نہیں آ کے گئے. تو ایک بات کسی کو سمجھ آ جائے, ہماری کاوش جو ہے وہ اختلاف پھیلانا نہیں ہے, قرآن اور حدیث کی طرف لے کر کے آنا ہے. آئیے حضرات کرام کی سوچ تبدیل ہوئی. یہ دیکھیے نا, پہلے سوچ ہے, سوچ میں آیا میں چاند کو خدا مان لوں, مان لیا. سوچ میں آیا میں سورج کو خدا مان لوں, مان لیا. سوچ میں آیا میں اس گائے کو خدا مان لوں, مان لیا. اپنی سوچ کے مطابق عمل. لیکن جب میرا نبی آیا, سوچ تبدیل ہوئی, انقلاب آیا, تبدیلی آئی, چینجنگ آئی ہے. اب یہ دیکھیے نا کیسی سوچ ہے, کیسی سوچ تبدیل ہو گئی. میرے نبی معراج کی رات جنت کی سیر کر کے واپس لوٹ کر کے آئے. صبح کا سویرا ہوا, ابو جہل صبح سویرے میرے نبی کے پاس آیا, آ کر کے عرض کرتے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے, کوئی نیا قصہ ہو, کوئی نئی کہانی ہو تو مجھے سنائیے. میرے نبی نا بڑے مطمئن انداز میں کہتے ہیں, اچھا کہانی سننا چاہتے تو سن. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہانی یہ ہے, میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا, جنت کی سیر کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں. ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, اور مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی, آج تو یہ آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. کہا آپ اپنی بات پر پکے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پر پکے ہیں. اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی یہ کہیں گے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں, ابو جہل تو مینو مان یا نہ مان, تو اتنا ضرور مانتا ہے کہ میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے. جا جا جس کو مرضی لے کر کے آ. اب یہ چلتا چلتا تلاش کرتے, ابو بکر کہاں ہیں, ابو بکر کہاں. حضرت ابو بکر مل گئے. کہا ابو بکر بات تو سننا, اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا, جنت کی سیر کر کے اسی رات میں واپس آیا ہوں, کیا یہ بات عقل میں آتی ہے, کیا یہ بات سوچ میں آتی ہے, کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, نہیں نہیں ابو جہل, یہ بات عقل میں نہیں آتی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات شعور میں نہیں آتی. اب ابو جہل سے پوچھا, ابو بکر نے, بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ جب یہ سوال کیا نا, ابو جہل نے سمجھا اب ابو بکر کا ایمان گیا, میں ابو بکر کا ایمان چھین کر لے کر کے چلے جاؤں گا. ابو جہل بولا اور بول کر کہتے ہیں, یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتے, جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتے. جب سیدنا ابو بکر نے یہ بات سنی, حضرت ابو بکر کا ایمان بولا, مجھے کہنے دیجئے پیغمبر مصطفیٰ کا انقلاب بولا. حضرت ابو بول کر کے کہتے ہیں, ابو بکر اور ابو جہل سن میری بات, اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے, ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے, ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے. سوچ تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ, سوچ تبدیل ہو گئی. اب یہ اس کو غلام کہتے ہیں. غلامی کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اپنی سوچ نہیں. یہی تو ہم ان بھائیوں کو کہتے ہیں نا, یار تم جو جلوس نکالتے ہو, جشن مناتے ہو, کوئی دلیل ہے؟ آگے سے بلا کیا کہتے ہیں, چلو دلیل کوئی نہیں تو کوئی حرج بھی تو کوئی نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے, حرج کی ہے. دلیل کیا ہے؟ حرج کی ہے. سبحان, یہ دلیل ہے ان کی. میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. میرے پیغمبر نے جو بتایا وہ دین ہے.
میرے پیغمبر بیٹھے تو دین بن گیا، میرے پیغمبر اٹھے تو دین بن گیا، میرے نبی چلے تو دین بن گیا، میرے نبی مسکرائے تو دین بن گیا، میرے نبی روئے تو دین بن گیا، میرے نبی بولے تو دین بن گیا، میرے نبی چپ رہے تو دین بن گیا۔ یہ دین کوئی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم، اس میں شمار نہیں ہوتا، جو حضور پیغام لے کر آئے اس میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے نا، یہ ابو بکر اور اسی لیے ان کو صدیق اکبر بھی کہتے ہیں، اور یہ پہلے میرے نبی کے ایسے یار ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہو یارو، میں نے کئی لوگوں کے پاس اپنا دین لے کر کے گیا، پیغام لے کر کے گیا، کسی نے کہا کوئی معجزہ پیش کیجئے، کسی نے کہا اگر اللہ کے پاک پر اگر آپ سچے نبی ہیں کوئی دلیل پیش کیجئے، لیکن ابو بکر میرا یار ایسا ہے جس نے نہ مجھ سے کوئی معجزہ مانگا نہ کوئی دلیل مانگی۔ میں نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ابو بکر نے کہا پھر ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر نہیں ہے یارو، یہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کے سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی پہلی کرن، مجھے یوں کہنے دیجئے، میرے پیغمبر کے باغ کا پہلا پھول ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز تبدیل ہوا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، پہلے انداز کیا ہے کہ اتنے بزدل ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جب حملہ ہونے لگا نا تو کیا کہا، اے اللہ تو جانے، تیرا گھر جانے، ساڑھے ہاتھ کھڑے نے۔ یہ بزدلی کا عالم ہے۔ اللہ کو کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے آسمانوں سے ابابیلوں کو بھیجنا پڑا، کوئی ایسا بہادر نہ ملا جو بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا، لیکن اب میرا پیغمبر آیا، میرے پیغمبر کی تعلیمات آئی، اب چینجنگ آئی ہے۔ اب یہ معاذ اور محفظ کو ان کی اماں جان نے تیار کر کے بھیج دیا۔ حضرت معاذ اور محفظ 12 سال کی عمر ہے، میرے نبی سے آ کر کے اجازت مانگتے، مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت چاہیے، مجھے بھی تلوار کو چلانے کی اجازت چاہیے، مجھے بھی کافروں کو جہنم واصل کرنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت رسول اللہ نے اجازت دے دی، اب اجازت مل گئی۔ اب یہ جو چھوٹا اس کا بھائی ہے یہ بھی آ گیا، اور آ کر کے عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بھی اجازت چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو چھوٹا ہے، تجھے اجازت نہیں مل سکتی۔ کہا چھوٹا تو میں ہوں لیکن طاقت مجھ میں اس سے زیادہ ہے، آپ میری اور میرے بھائی کی کشتی کروا دے، جو جیت جائے گا اسے بھی اجازت دے دیجیے گا۔ اب یہ کشتی ہونے لگی، معاذ اور محفظ کی کشتی ہونے لگی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی کان میں کہتے ہو، بھیا تیرا تو کام بن گیا، تجھے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اب میرے نبی اپنی بات کو واپس تو نہیں لیں گے، میں تجھے یوں پکڑوں گا، نیچے گراؤں گا، تو نیچے گر جانا، تیرا بن گیا ہے میرا بھی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی مجھے بھی اجازت دے دیں گے، میں بھی اسلام کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ کیسا انقلاب ہے، بچوں میں تبدیلی آ گئی، جوانوں میں تبدیلی آ گئی، بوڑھوں میں تبدیلی آ گئی۔ اب میدان جہاد سج چکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں بچہ کھڑا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کوئی نوجوان ہوتا میرا سہارا بنتا، یہ دونوں تو بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ان
دونوں بچوں نے قمیض کو کھینچتے ہوئے کہا چچا عبد الرحمن بتاؤ تو صحیح نا ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کس طرف ہے؟ پوچھا تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہاں ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ بتاؤ ابو جہل کہا؟ حضرت عبد الرحمن نے بتایا وہ جو اونچا کھڑا ہوا، وہ جو قطاروں کے اندر کھڑا ہوا، پہرے میں کھڑا ہوا، میرے نبی کے فوجی گئے، میرے نبی کے انقلاب والے گئے، جا کر کے اس کو اونٹ سے نیچے گرایا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے بتا دیا وہ پہلے کی بات تھی جب لوگ بزدل ہوا کرتے تھے، اب میرے پیغمبر کا انقلاب آ چکا ہے۔ ابو جہل کو اسی بات کا افسوس تھا بھی میں اس امت دا فرعون، مینوں کوئی وڈ دا کوئی جری پلوان وڈ دا تو میری موت بڑی آ کر دے آندی بھی بڑا چودھری بندہ مینوں وڈیا ہے۔ موت بھی آئی ہے تو محمد کے چھوٹے چھوٹے صحابہ سے آئی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی کے در بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلو۔ میدان بدر سج چکا ہے، میدان بدر سج چکا ہے، اور بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی میدان بدر میں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ امین حاضح الامہ، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ میدان جہاد میں بدر کے میدان میں اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے اب دیکھتے کیا ہے، ان کے باپ، ان کے والد، ان کے باپ کافروں کی طرف سے لڑ رہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ لڑتے لڑتے نا باپ اور بیٹا آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ بیٹے نے، باپ نے تلوار کو نکال کر کے کہا بیٹا تجھے میری محبت کا واسطہ مان جا، ایک خدا کو چھوڑ دے، یہ جو تیرے اندر انقلاب آ چکے اس انقلاب کو چھوڑ دے، اس تبدیلی کو چھوڑ دے، لات منات عزا اور حبل کی طرف واپس آ جا ورنہ میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹا کہتے بابا یہ تو آپ کی ایک محبت ہے، میں اپنے نبی کے اس انقلاب پر، میں اپنے نبی کی غلامی پر تیرے جیسی ہزاروں محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ باپ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر کے گردن پر ماری، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے آگے ڈھال کیا، تلوار کا وار خالی چلا گیا۔ اب حضرت عبد الرحمن نے، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی تلوار کو نکالا اور نکال کر کے کہا بابا بات سمجھ جاؤ، ایک خدا کی طرف آ جاؤ، میرے نبی کو نبی مان لو، میرے خدا کو الہ مان لو، مشکل کشا مان لو، ورنہ میری تلوار بھی کھڑی ہوئی ہے، میں اپنے نبی کی عزت و عظمت پر تیری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ باپ نہیں مانا، تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے ان کی گردن پر مارا، باپ کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہوئے زمین پر پٹک دیا۔ بدر کے میدان میں فرشتے موجود، دم بخود حیران و پریشان، اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں ایک بیٹے نے اپنا باپ قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، وہ پشیمان بھی نہیں ہے، بلکہ فخر سے کہہ رہا میں نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اپنے نبی پر اپنا باپ قربان کر دیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی، جا جا جبریل جلدی چلا جا، قرآن لے کر کے چلا جا، میرے نبی کو بتا دے، اور میرا سہنا نبی ابو عبیدہ کی قربانی ہمیں اتنی پسند آئی ہے، ابو عبیدہ کی ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، ابو عبیدہ کو ہمارا پیغام سنا دو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو عبیدہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیرا پروردگار تیرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کرتا ہے۔ واہ، تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا، تاریخ نے ایسا منظر، اور شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو، ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، بات ختم ہو گئی، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انقلاب کو اپنے سینے سے لگائیے، رب کعبہ کی قسم انقلاب آیا۔ یہ جو عرب کے بدو تھے، یہ جو امیون تھے، جو تعلیم سے کورے تھے، جو جاہل تھے، یہ عرب و عجم کے استاد بن گئے۔ یورپ کے اندر ان کی سائنس کو پڑھا گیا، یونان کے اندر ان کے فلسفے کو پڑھا گیا،
افریقہ کے اندر ان کی تعلیم کو سمجھا گیا، ایشیا کے اندر ان جیسا انداز اپنایا گیا، جو کل کے بزدل تھے آج کے وہ بہادر بن چکے ہیں۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، بدر کا میدان سجا، بدر کے میدان میں 313 ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے بھی تو صحابہ تھے نا، کہا لڑو اللہ کے لیے لڑو، اور کہا انت وربک فقاتلا، تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے۔ لیکن میدان بدر میں صحابہ کرام نے اپنی جن جوانیاں قربان کی، صحابہ کرام نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان بدر کو سجایا۔ اور دیکھیے یہی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں 65 لاکھ 64 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر عرب سے نکلے، عجم کو فتح کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریا کے پانی میں رکھ کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں، اے اللہ اگر اس پانی کے آگے بھی تیرا کوئی دشمن موجود ہے، میں اس دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہوں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ انقلاب ہے، اس انقلاب کو اپنائیے۔ لیکن لوگ آپ کو اپنانے نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے نہیں، چھوڑو سیرت کو، چھوڑو سیرت کو، اپناؤ جشن کو، چھوڑو سیرت کو اپناؤ جشن کو، چھوڑو سیرت کو اپناؤ جشن کو۔ حضرات گرامی قدر، یہ انداز آج کے دور کا، اور آخری 3 منٹ کے اندر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تو صحیح نا، کیا میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد یہی تھا صرف کہ بازاروں کو سجا دیا جائے، جلوس نکال دیا جائے؟ آپ نے پورا جمعہ سنا، ذرا آپ مجھے بتائیں نا، میرے نبی جشن منوانے کے لیے آئے ہیں یا مشن منوانے کے لیے آئے ہیں؟ اونچی بولو، کس لیے آئے ہیں؟ مشن منوانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ دیکھیے تو صحیح، یہ کیا سبق دیتا ہے؟ چھوڑو سیرت کو، چھوڑو جشن کو اپناؤ، بازاروں کو سجاؤ اور آؤ۔ میں اسے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور یار ذرا ہوش کے ناخن تو لینا، کیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے طائف کی وادی کے اندر اپنا لہو اسی لیے بہایا تھا کہ میرے نبی جشن کو منوانا چاہتے تھے؟ کیا میرے نبی نے اپنے دندان مبارک کو شہید اسی لیے کروایا تھا کہ میرا نبی اپنا جشن منوانا چاہتا تھا؟ کیا بدر و احد کو اسی لیے سجایا گیا تھا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جشن کو اپنا لیا جائے؟ کیا صحابہ کرام نے قربانیاں اسی لیے دی تھی کہ حضور علیہ السلام کے جشن کو اپنایا جائے، آپ کا میلاد اپنایا جائے؟ نہیں حضرات گرامی قدر، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کی میلاد کو مانتا نہ ہو۔ ہر کوئی انسان مانتا ہے کہ میرے نبی کا میلاد ہوا، میرے نبی کی پیدائش ہوئی، میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن یہ منبر و محراب کا غدار، یہ منبر و محراب کا غدار ہر وقت یہی بات کرتا ہے کہ جشن کو اپناؤ، سیرت کو چھوڑو، بازاروں کو سجاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میں اس کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے بھائی مجھے بتا تو صحیح نا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کیوں نہیں اپناتے؟ اگر وہ میرے پیغمبر کی سیرت کو اپناتا ہے تو پھر اس کی دکانداری بند ہوتی ہے، اگر وہ سیرت کو اپناتا ہے اس کے معاملات ختم ہوتے ہیں۔ اگر سیرت پیغمبر کو بیان کرتا ہے اسے بتانا پڑے گا، میرے پیغمبر تو جب کسی نام محرم سے بیعت لیتے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا کرتے تھے، میرا پیر تو عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے چھوڑو مشن کو، چھوڑو سیرت کو، چھوڑو سیرت کو اور
جشن کو اپناتے رہو اور بازاروں کو سجاتے رہو۔ میرے پیغمبر کی سیرت کو کھیل کود کے نظر کر دیا گیا، میرے پیغمبر کے کردار کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کیا میرے پیغمبر اسی لیے آئے تھے کہ بازاروں کو سجایا جائے اور میرے نبی کے میلاد کے نام پر، میرے نبی کے جشن میلاد کی خوشی کے اندر تم نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی ہے؟ تم نے میرے نبی کی صورت کو اپناتے ہوئے نقلی داڑیاں لگا کر کے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ تم نے جشن عید میلاد النبی کے نام کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بنا کر کے تم نے طواف کیا اور توہین کی ہے۔ تم نے جشن عید میلاد النبی کا نام لے کر کے پہاڑیاں سجا کر کے اوپر گانا بجانا کیا اور اوپر خسروں کا ڈانس کروایا ہے۔ یہ کہاں کی محبت مصطفیٰ ہے؟ میرے نبی تو کان بند کر لیا کرتے تھے، یہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، لیکن تو میرے نبی کا نام لے کر کے میرے نبی کی توہین کرتے، میرے نبی کا نام لے کر کے کعبۃ اللہ کی توہین کرتے اور کہتا یہ ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے پیغمبر نے میلاد منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی کے اندر یہ دن کئی مرتبہ آیا، لیکن آپ نے میلاد منانے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر یہ دن 25 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ دن 29 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ دن 36 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے دور میں یہ دن 53 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ابو حنیفہ کے دور میں یہ دن 70 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ میلاد منانے کا حکم دیا۔ امام مالک کے دور میں یہ دن 86 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام شافعی کے دور میں یہ دن 54 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں یہ دن 67 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام بخاری کے دور میں یہ دن 62 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام مسلم کے دور میں یہ دن 55 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام ابو داود کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام ترمذی کی زندگی میں یہ دن 79 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام نسائی کے دور میں یہ دن 88 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ کے دور میں یہ دن 64 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ آپ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو کہتا کیا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بتا تو صحیح نا، میرے پیغمبر نے میلاد نہیں منایا، تو نے میرے پیغمبر کو کیا کہہ دیا؟ ابو بکر نے میلاد نہیں منایا، تو نے ابو بکر کو کیا کہہ دیا؟ تمام صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو نے صحابہ کی گستاخی کر دی۔ اہل بیت نے میلاد نہیں منایا، اہل بیت کی تو نے گستاخی کر دی۔ تمام ائمہ کرام نے میلاد نہیں منایا، اور میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں مجدد الفسانی نے بھی میلاد نہیں منانا ہے، میلاد نہیں منایا، اور خواجہ نظام الدین نے بھی میلاد نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ سلطان باہو نے نہ میلاد منایا ہے نہ میلاد منانے کا حکم دیا۔ باؤ الدین زکریا نے نہ میلاد منایا ہے نہ میلاد منانے کا حکم دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے، جن کے نام کی تم 11ویں کرتے ہو، بات بھی تو مانو نا، نہ میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نہ میلاد منایا ہے نہ میلاد منانے کا حکم دیا، اور پیر مہر علی شاہ نے نہ میلاد کا جلوس نکالا نہ نکالنے کا حکم دیا، اور جس کے نام پر تو مذہب بنائے پھرا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی نہ میلاد منایا ہے نہ میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے فاروقی کہنا چاہتے اور تمام کی تمام بریلویت کو چیلنج کر کے کہتے تم ایک دلیل لے کر کے آؤ، اگر میرے نبی نے منایا ہو، صحابہ نے منایا ہو، تابعین نے منایا ہو، تبع تابعین نے منایا ہو، ائمہ کرام نے منایا ہو، کوئی
کوئی ایک دلیل، کوئی ایک حدیث پیش کر دو، میں اور میری جماعت اگلے سال تمہارے ساتھ مل کر کے جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ لیکن یہ دکھا سکتے دلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے کہ سیرت نہ اپنائی جائے، جشن کی طرف آیا جائے، کیونکہ اگر لوگوں کو سیرت بتائی گئی، مشن بتایا گیا، پھر لوگوں کی سوچ بدلے گی، پھر یہ پیروں کی پیری ختم ہو جائے گی، پھر یہ درباروں کا چکر ختم ہو جائے گا۔ لگا دو ان کو کھیل تماشے پہ لگا دو اور اپنی جیبیں بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ وہ غدار ملا ہیں جنہوں نے دین کو بیچا، میرے پیغمبر کی سیرت کو بیچا، میرے پیغمبر کے لہو کو بیچا، صحابہ کرام کی قربانیوں کو بیچا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، یہ اہل حدیث ہی ہے جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر کی عزت کی بھی حفاظت کرتے، اپنے پیغمبر کی بات کی بھی حفاظت کرتے۔ وآخر دعوانا